السلام على ٹرائی یور بیسٹ. زبان کے اوپر کار ڈرائیو کر رہے ہیں آپ, یہاں پہ آفس جا رہے, بزنس پہ جا رہے, واک پہ جا رہے, عورت گھر میں کھانا بنا رہی, کچھ مت کرو, ایک ہی ورڈ بولتے جاؤ, اللہ ایم سوری, اللہ ایم سوری, پلیز فارگیو می, پلیز فارگیو می. ڈونٹ سے کہ میں کیوں مانگوں معافی, واٹ ڈیڈ آئی ڈو, کیا کیا میں. امام علی یہاں کیا بول رہے, وہ گناہ معاف کر دے جس کا علم نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کتنے میرے ایسے گناہ ہیں جو مجھے نہیں معلوم کہ میں نے گناہ کیا ہے, مجھے نہیں معلوم. امام علی یہی ہم کو درس دے رہے, یہی ہم کو تعلیم دے رہے کہ جو گناہ تم کو نہیں معلوم ہے وہ اس کی پہلے معافی مانگو. اسی لیے میں بول رہا کہ ہم کو نہیں معلوم کہ کون سے گناہ ہیں جو آگے بڑھ کے ہم کو پرابلم میں لا دیں گے. آج ایک واقعہ پڑھ دیتا اسی کے اوپر. نبی موسیٰ بہت بڑا نبی ہے, 1,24,000 میں 3rd نمبر پہ نبی موسیٰ ہے. سب سے پہلے ہمارے رسول سردار ہیں, اس کے بعد 2nd نمبر پہ جناب ابراہیم ہے, کہ جن کو اللہ نے رسول بھی بنایا, نبی بھی بنایا, امام بھی بنایا. انی جاعل للناس اماما, سورہ بقرہ. 3rd نمبر پہ نبی موسیٰ ہے. نبی موسیٰ سے اللہ ڈائریکٹ بات کرتا تھا, سب کو معلوم ہے, ڈائریکٹ اس سے بات کرتا اور پوری زندگی بات کی. نبی موسیٰ طور پہ جا کے بات کرتے تھے. وہ ماؤنٹین ایجپٹ میں آج بھی موجود ہے, طور کے اوپر. اس ماؤنٹین کا نام طور ہے, سبھی جانتے. تو موسیٰ وہ طور پہ جو ماؤنٹین پہ جاتے تھے تو اس کے کئی راستے تھے, ایک راستہ نہیں تھا, کئی راستے تھے. آج موسیٰ ایک نئے راستے سے جرے. یہ قصص الانبیاء کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا. سنی شیعہ ساری کتابوں میں یہ روایت ہے. نبی موسیٰ طور پہ جا رہے, جب جا رہے تھے تو دیکھا کہ بالکل پہاڑ سے پہلے ایک آدمی ہے جو لیٹا ہوا ہے, زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے, ہاتھ اور پیر میں طاقت نہیں ہے, لیٹا ہوا ہے. یہ نبی موسیٰ کا امتی تھا, کلمہ پڑھتا تھا. موسیٰ جانتے تھے. چلتے چلتے موسیٰ رک گئے, رک کے پوچھا بھائی کیا ہوا تجھے, یہ کیا حالت ہوگی تیری, کس نے کی؟ اس نے کہا نہیں کسی نے نہیں کی. کہا پھر کیسے ہو گیا؟ کہا میں نے اتنی عبادت کی اللہ کی, جنگلوں میں جا کے, ادھر جا کے, اور کھانا نہیں کھاتا تھا, صرف اس کی عبادت کرتا, تو میرے ہاتھ اور پیر کی طاقت ختم ہو گئی. موسیٰ was shocked کہ اتنی عبادت کرنے والا لیٹا ہوا ہے. غور سے سنو, ویری انٹرسٹنگ واقعہ. لیٹا ہوا ہے. تو موسیٰ نے پوچھا پھر تیرے کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ تو کہا روز آسمان سے ایک برڈ آتا ہے, اس کے منہ میں انار ہوتا ہے. انار سمجھتے ہیں آپ؟ منہ میں انار ہوتا ہے, وہ آتا ہے میرے سینے پہ بیٹھتا ہے, اپنی چونچ سے کھولتا ہے, ایک ایک دانہ مجھے فیڈ کرتا ہے. رازق ہے اللہ. رزق کے لیے یا ذوالجلال والاکرام پڑھو. اگر آپ رزق میں راستہ کھولنا چاہتے, رزق رکا ہوا ہے کسی کا, رزق کے لیے بہترین تسبیح جو اللہ کی وہ یا ذوالجلال والاکرام ہے. روز 118 مرتبہ پڑھو. اللہ تمہارے رزق کو کھولتا, لیکن حلال رزق کو کھولے گا, حرام کو نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ حلال رزق کھلے گا یا ذوالجلال والاکرام. تو تو اس نے وہ آ کے موسیٰ کو دینے لگا, منہ میں فیڈ کرتا ہے. موسیٰ کہتے ہیں وہ آ کے مجھے فیڈ کرتا ہے. تو کتنی دفعہ آتا ہے؟ کہا 3 دفعہ آتا ہے. موسیٰ نے کہا بے شک وہ رازق ہے, وہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا. تو اس نے پوچھا, یہ آدمی نے, اے نبی خدا آپ کہاں جا رہے, ویئر آر یو گوئنگ؟ تو کہا میں طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے. یہ بالکل لاسٹ سٹیج پہ تھا, بوڑھا تھا آدمی تھا. تو اس نے کہا کہ آپ طور پہ جا رہے ہیں, اللہ سے بات کریں گے, تو کین یو ڈو می اے فیور؟ موسیٰ نے کہا کیا فیور چاہیے؟ تو کہا آپ اللہ سے یہ پوچھو کہ مجھے جنت میں کتنا بڑا محل دے گا. ہم سب کے دماغوں میں محل ہے نا, پیلس ہے نا, سب کے دماغ میں یہی ہے کہ جنت میں ہم کو بگ پیلس ملے گا, انشاءاللہ ملے گا. وہ پیلسز علی والوں کے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ آپ کے لیے پیلسز اللہ نے بنائے. تو اس نے کہا پلیز کین یو آسک اللہ کہ مجھے جنت میں کتنا بڑا پیلس دے گا. موسیٰ نے کہا نو پرابلم, میں پوچھ لوں گا. موسیٰ طور پہ گئے. طور پہ جا کے وہ اپنا کنورسیشن سٹارٹ کیسا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں, پلیز غور سے سننا. کیسے سٹارٹ کرتے تھے؟ وہ جا کے بولتے تھے کہ نیکی کرنے والوں کے پروردگار, تو اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میرے حاضر ہوں,
کبھی موسیٰ بولتے تھے صاحب تقویٰ کے پروردگار، تو اللہ آواز دیتا تھا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں. کتنا کریم ہے. دیکھو ہم بار بار پکارتے ہیں لیکن ہم کسی غریب کو جواب نہیں دیتے، وہ کتنا کریم ہے. تیسری مرتبہ موسیٰ کہتے تھے کہ اے عبادت گزاروں کے پروردگار، اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی. آج موسیٰ نے اپنے سٹائل کو بدلا، آج نہ عبادت کہا، نہ نیکی کہا، نہ تقویٰ کہا، آج کہا گناہگاروں کے پروردگار. ہم جیسے سب گناہگار ہیں نا، اے گناہگاروں کے پروردگار، تو اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. 3 دفعہ اللہ نے جواب دیا. موسیٰ چونکے، کہنے لگے اللہ میں جب عبادت گزار کہتا ہوں تو ایک جواب دیتا ہے، تقویٰ کہتا ہوں ایک جواب، نیکی کہتا ہوں ایک جواب، آج گناہگار کا تو نے 3 دفعہ جواب دیا. اس کا جواب سنیں. اللہ نے کہا اے موسیٰ جب عبادت گزار میرے سامنے آتا ہے تو اس کے پاس ایک بھروسہ ہوتا ہے عبادت کا، تقوی کے ساتھ آتا ہے، تقویٰ اس کا سہارا ہوتا ہے، نیکی کر کے آتا ہے تو بڑا بھروسے سے آتا ہے. لیکن گناہگار کے پاس تو کوئی نہیں رہتا. اگر میں آگے بڑھ کے سہارا نہ دوں تو کون دے گا؟ کرم کرم کریم، کتنا کریم ہے. دیکھو کتنا مرسیفل ہے اللہ. جو موسیٰ کو پوچھنا تھا وہ پوچھ لیا، جتنی بات کرنی تھی کر لی. کرنے کے بعد موسیٰ پلٹ رہے تھے. جب نبی موسیٰ پلٹ رہے تھے تو اوپر سے آواز آئی موسیٰ میرے ایک بندے نے تم سے سوال کیا ہے. دیکھو اللہ کیسے سن رہا. میرے ایک بندے نے سوال کیا، اس کا تم نے پوچھا نہیں. موسیٰ نے کہا او آئی ایم سوری. انگلش میں نہیں بولا نہیں، تو موسیٰ نے کہا او آئی ایم سوری اللہ. تو اللہ نے کہا، موسیٰ نے کہا پروردگار تو جانتا ہے وہ بندہ پوچھ رہا کہ جنت میں تو اس کو کتنا بڑا پیلس دے گا. بس یہ سننا تھا. اوپر سے آواز آئی. قصص الانبیاء کی روایت ہے کہ اے موسیٰ جا کے اس کو بول دو کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے جہنم ہے. موسیٰ رونے لگے کہ پروردگار تیری اتنی عبادت کے بعد تو اس کو جہنم میں بھیج رہا، ریزن کیا ہے؟ کہا موسیٰ نے کہا پروردگار تو عادل ہے، تیرے پاس جسٹس ہے، کیوں بھیجا جنت میں؟ ریزن، واٹ از دا ریزن؟ یہ میرا امتی ہے. آواز اب پلیز غور سے سن. موسیٰ کو نے جب کہا تو اللہ کی آواز آئی کہ اے موسیٰ اس بندے سے جا کے پوچھو کہ روز ایک پرندہ، ایک برڈ آ کے اس کو فیڈ کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، صبح شام آتا ہے، لیکن کبھی اس نے پوچھا اس برڈ سے کہ بھائی تو بھی بھوکا ہوگا، 1-2 دانے تو بھی کھا لے. اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، صرف میں نہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ میسج ہے. فارگیونیس ہے. ہم اپنے بارے میں سوچتے، وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ ادرس. میں جنرل میسج دے رہا برزخ کے لیے. تو اب ہوا کیا؟ موسیٰ نیچے آئے اور وہ بندہ اسی لیٹا ہوا ہے. نبی موسیٰ نیچے آئے. آنے کے بعد نبی موسیٰ کے پیروں کی آواز، آہٹ اس کے کانوں میں آئی. اینڈ ہی واز سو ایکسائٹڈ کہ موسیٰ آ گئے. اور وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ موسیٰ آ کے مجھے بولیں گے کہ اتنا بڑا پیلس ملے گا تجھے. آپ امیجن کریں کہ جب موسیٰ آ رہے تھے، اچھا موسیٰ چاہتے تو راستہ بدل کے چلے آتے، آپ اور میں ہوتے تو راستہ بدل دیتے. کون جا کے بولے؟ ٹائم کس کے پاس ہے؟ لیکن موسیٰ نبی ہے، عصمت ہے، اولی العزم پیغمبر ہے. موسیٰ اس کے قریب چلے گئے. اس نے موسیٰ کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ نبی خدا اللہ سے بات ہو گئی؟ موسیٰ نے کہا ہاں ہو گئی. میرے لیے کیا نیوز ہے؟ کتنا بڑا پیلس ملے گا؟ موسیٰ نے کہا تیرے لیے گڈ نیوز نہیں ہے، ویری بیڈ نیوز. وہ رونے لگا. میرے لیے بیڈ نیوز کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ یہ بول رہا روز تجھے برڈ آ کے کھلاتا ہے، کبھی تو نے پوچھا کہ بھائی تو بھی کچھ کھا لے؟ بہت بڑے پیغامات ہیں دوستو اس کے اوپر. ہماری بھوک 1 روٹی کی ہے. اگر میرے پاس 1000 روٹی ہے تو کسی اور غریب کی ہے، کسی یتیم کی ہے. یہ یاد رکھو. اس لیے کہ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے صرف ہم کو نہیں دیا، ہمارے ذریعے کسی اور کو بھی دینا ہے.
बैक होम चेक करो, बैक होम चेक करो, इंडिया पाकिस्तान अफ्रीका जहां से भी आपका ताल्लुक है, कितने ऐसे यतीम हैं, कितनी ऐसी विडोज है, कितने ऐसे गरीब है, कितने ऐसे मिस्कीन है कि उनके घर में सुबह में चूल्हा सुलगता है तो शाम में चूल्हा नहीं सुलगता। हम ये बड़े आराम के साथ, बरज़क को आराम के साथ रखने के लिए, बरज़क को अगर आप चाहते हैं कि राहत के साथ रखें, तो मैं ये किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं जनरल मैसेज दे रहा, इसीलिए बोल रहा बैक होम जहां जहां से आपका ताल्लुक है, यू नो वेरी वेल कि आपके एरियाज में कौन है, क्या 4-5 यतीम बच्चों को, यतीम फैमिलीज को, विडोज को आप करते होंगे। मैं जनरल मैसेज दे रहा हूं कि किस आपके जरिए वो शख्स का रिस्क कभी नहीं रुकता जो यतीम को, बेवा को, भूखे को खिलाता है। जिस इमाम चौहते इमाम जिसके सामने पूरा घर भूखा और प्यासा शहीद हो गया, रातों की तारीकी में, रातों के अंधेरे में, मदीने में, करबला के बाद पीठ पे रोटियों का अंबार डालकर यतीमों और बेवाओं की जंजीरें हिलाते थे कि बच्चों दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए मैं सामान ग़िज़ा लाया हूं। ये सारे मासूमीन का शयार है। मैं ये नहीं बोला बर्मिंघम में जरूरत नहीं है आपको, माशाल्लाह यहां सब वेल टू डू है। चेक योर सेल्फ, अपने घरों के पास चेक करो, उसकी जिंदगी बढ़ जाएगी, उसका रिस्क खुल जाएगा। बरज़ख में सबसे ज्यादा जो तुमको आराम मिलेगा दुनिया में, अगर तुमने किसी यतीम और बेवाओं को, मैं मेरी मां बहनों को भी बोल रहा कि जो सुन रहे मेरी मजलिस को, कि तुम पुश करो अपने हस्बैंड्स को और जो भेजते बोलो। मैं कोई एक बात नहीं बोल रहा, ये फायदा आपका है बरज़ख में सबसे ज्यादा। और फायदा क्या है? मिसाल के तौर पे आपने एक यतीम बच्चे को स्पॉन्सर किया, मिसाल दे रहा हूं, किसी बेवा के घर में पैसे भेजे, आप नियत क्या करो यहां बर्मिंघम में? नियत ये करो कि परवरदिगार ये जो यतीम को मैंने रोटी दी, इसका सवाल, पहली ये रोटी मेरे इमाम की सलामती के लिए, पहली नियत। तो उससे आपको बड़ी बड़ी डिजीज, बड़ी बड़ी बीमारियों से तुम बचोगे। इसलिए कि दुनिया का दस्तूर है, अगर आप किसी को, आपको कोई बोलता है कि अल्लाह तुमको सलामत रखे, गॉड ब्लेस यू, अगर कोई बोले तो आप भी तो पलट के बोलते हैं कि अल्लाह तुमको भी सलामत रखे। क्या बोल रहा है यार मैं? तुम अगर इमाम की सलामती के लिए एक रोटी दे रहे तो इमाम भी पलट के तुमको सलामती की दुआ देगा। अगर इमाम वक्त फातिमा का लाल तुमको सलामती की दुआ दे तो फिर कोई बीमारी आएगी? तुम बीमार होगे, तुम परेशान होगे। वेरी सिंपल, एक रोटी से, मैं मिसाल दे रहा, एक रोटी, अब एक ही रोटी नहीं देना इसलिए कि मौलाना ने एक रोटी बोली तो एक ही देंगे, ये नहीं करना। तो पहली चीज सलामती की, इमाम की, उसके बाद ज़ुहूर की दुआ करो, उसके बाद बोलो कि जितने जिसकी आज पहली रात है, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, पूरी दुनिया में फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव जिसकी भी है, उसके लिए मैं ये सदका दे रहा, मैं बच्चे को, यतीम को खाना खिला रहा, मिसाल के तौर पर। तो आप सोचो अगर पूरी दुनिया में हमको नहीं मालूम, 1000 आदमी की पहली रात है, पूरी दुनिया में शिया की 1000 आदमी, मिसाल दे रहा, 1000 आदमी की पहली रात है। आपने बर्मिंघम में नियत की और आपने पैसे भेज दिए अफ्रीका को, इंडिया पाकिस्तान जहां से भी आपका ताल्लुक, जिसकी भी पहली रात है, आपको मालूम है कि पहली रात में, फर्स्ट नाइट में सदका इज मस्ट। उसका सदका, आपका सदका जो पहुंचा 1000 आदमी में, कैसे पहुंचता? नूर का फरिश्ते ट्रे में, बड़ी तश्त में नूर को लेकर जमीन में, उसकी लहद में जाते, उसका अंधेरा नूर में बदलता, रोशनी में बदलता। तो मुर्दा पूछता कि ये नूर आया कैसे? तो उसको बताया जाता कि बर्मिंघम में फलां लड़की ने, फलां लड़के ने तेरे लिए पहली रात का सदका दिया। वो 1000 आदमी तुम्हारे हक में दुआ करते कि परवरदिगार इसने मेरा ख्याल रखा, अब इसकी लहद में नूर भेज दे। एक 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 उसी तरह इमाम की सलामती के लिए करो, माँ बाप के लिए करो, पहली रात के लिए करो। बेहतरीन अमाल है पहली रात के। सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मूसा ने कहा, रोज आके तुझे फीड करता है, तूने कभी कहा है कि तू भी खा ले? अब ये बंदा नीचे है, ही रियलाइज्ड
کہ یس یہ میری غلطی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی غلطی کو ریئلائز کرو. پرابلم ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ یس آئی ڈیڈ مسٹیک. نو, اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ جلد سے جلد قریب ہوتا جائے گا جو اپنی غلطی کو ریئلائز کر کے اس کی بارگاہ میں معافی مانگے گا. ہی ریئلائز کہ یس یہ میری غلطی ہے. اس نے کہا اے موسیٰ روز مجھے فیڈ کر رہا, ایون آئی ڈنٹ سے تھینک یو ٹو, اور میں نے نہیں کہا کہ تو بھی کھا لے کچھ. موسیٰ نے کہا, وہ موسیٰ ٹرن کر کے جانے لگے. اس سے پکارا کہ اے نبی خدا, اے نبی خدا ادھر آ جاؤ, ایک کام ہے آپ سے. تو موسیٰ نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ نو آئی ایم بیزی. دوستو یہ بہت امپورٹنٹ میسیجز ہے. آئی ایم بیزی کبھی بھی یاد رکھو. کوئی غریب کا فون آئے تو ایسا چیک کر کے وہ یہ تو کبھی بھی مانگتا ہے, بند مت کرو. جو مجھے بولنا ہے میں نے بول دیا. یہ مت بولو کہ یہ تو آلویز یہ تو مانگتا ہی مانگتا ہے. اگر کوئی کچھ مانگتا ہے تو تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو اس قابل کیا کہ تم کسی کی مدد کر سکو. کیا بول رہا ہوں. ریئلائز what I'm saying. ایک ورڈ غور سے سنو. always say thank you to your اللہ, کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ I can give something. بہرحال یہ ہونے کے بعد موسیٰ واپس آئے. آنے کے بعد موسیٰ نے پوچھا کیا چاہیے, تو اس نے کہا ڈو می اے فیور. موسیٰ نے کہا کیا فیور چاہیے؟ کہا آپ پلیز واپس جائیں گے طور کے اوپر. موسیٰ نے کہا کیوں؟ تو کہا میرا ایک میسیج ہے اللہ کو آپ دے دیں, آپ انصاف سے بولو. موسیٰ کوئی نارمل آدمی نہیں ہے, پیغمبر ہے, نبی ہے, کوئی ہماری طرح نارمل نہیں ہے. ایک نیچے پڑا ہوا ہے, مجبور, ظاہری طور پہ اب تک تو جہنمی ہے. موسیٰ نے اس کی بات سنی, کہا اوکے آئی ول گو. کسی کی ہیلپ کرنا یہ مومن کی صفت ہے. یہ یاد رکھو دوستوں, میں ایک ایک میسیج دے رہا, امپورٹنٹ میسیج ہے صاحب. کسی مومن کی ہیلپ کرنا, ہر چیز پیسہ نہیں ہے. یہ مت بولو یار یہ 100 پاؤنڈ مانگ رہا, 200 مانگ رہا. نو, ٹیلی فون سے کر سکتے ٹیلی فون سے کرو, کسی سے بات کر سکتے بات کرو. تم ہمیشہ یہ فکر رہنا برزخ کے لیے کہ میں کوئی کام کروں ایسا کہ جو خیر جاریہ بن جائے, تو وہاں تمہارے لیے فائدہ ہے. ادروائز برزخ کو کوئی آسان چیز مت سمجھو, وہ ہڈن ٹروتھ ہے, ہڈن ٹروتھ ہے. برزخ کی لائف تمہارے بیٹے کو بھی نہیں معلوم ہوتا, بیٹی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میرا باپ نیچے گریو میں کیا کر رہا, میری ماں گریو کے اندر کیا کر رہی, کسی کو نہیں معلوم. میں نیچے I'm all alone, absolutely I'm all alone. کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں آتا. بیٹا سمجھ رہا میرا باپ بڑے آرام سے, بیٹی سمجھ رہی باپ میرا بڑا آرام سے, نہیں معلوم نیچے کیا ہو رہا. تو موسیٰ نے کہا کیا چاہیے؟ اب سنو, اس کا کرم دیکھو اور اس بندے کا دیکھو. اس نے کہا نبی خدا اوپر جا کے اللہ کو یہ بولو, یس میں احساس ہے مجھے, آئی فیل اٹ, کہ میں نے کبھی نہیں بولا کھا لو. میرا گناہ کو میں ایکسیپٹ کر رہا, میرے گناہ کو میں ایکسیپٹ کر رہا. ناؤ اللہ ہیز ڈیسائیڈڈ می ٹو فار ہیل, نا جہنم کے لیے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا نا مجھے جہنم میں ڈالے گا. نبی خدا نے کہا یہ اللہ نے کہا کہ تو جہنم میں جانے والا. تو اب یہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے ڈیسائیڈ ہی کر لیا مجھے جہنم میں بھیجنے کا, تو اب جا کے اب اللہ کو یہ بولو کہ جہنم میں جب تو مجھے بھیج رہا تو اتنا بڑا کر دے مجھے کہ پوری جہنم میں اکیلا رہوں, کوئی دوسری مخلوق آئے نہیں. موسیٰ گئے, جا کے اللہ کو کہا کہ تیرے بندے نے یہ پیغام بھیجا. بس فریکشن آف سیکنڈ میں موسیٰ کا ڈائلاگ ختم ہوا. اوپر سے آواز آئی, اے موسیٰ, اے موسیٰ, اے میرے بندے, اے میرے بندے. اس بندے نے اب دوسرے بندوں کا خیال رکھا نا, تو میں نے اس کے گناہ معاف کر دیا. ایک سیکنڈ کے اندر اللہ معافی کرتا ہے. اسی دعائے کمیل میں آج آپ نے کہا ہے کہ یا سریع رضا, آپ نے بولا ہے نا یا سریع رضا. کیا مطلب, واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا. ایک لمحے میں آپ خالی اتنا بولتے ہیں I'm sorry, وہ معاف کر دیتا. دوستو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں,
کہ اللہ جب راضی ہو رہا. لیکن کیا اس میں امپورٹنٹ چیز برزخ کے لیے آپ نے کہا یا سریع الرضا، اللہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا ہے. اوپر سے آواز آتی جب میں یہاں بولتا نا بندے کو، میں نے بیٹھ کے پڑھا دعائے کمیل میں یا سریع الرضا، اللہ تو راضی ہو جا مجھ سے، تو اوپر سے آواز آتی میرے بندے میں تجھ سے تو راضی ہو گیا، تو بھی کسی سے راضی ہوا؟ کیا بول رہا یار میں، تو بھی اپنے کزن سے راضی ہوا، تو بھی لوگوں سے راضی ہوا؟ آج یہ ٹاپک میں نہیں چھیڑتا میں. سب سے پہلے یاد رکھو برزخ میں آرام کے لیے اپنی لائف سے خط رحم کو ہٹا کے صلہ رحم لانا ہے، which is very common. آج ہم ایشین کمیونٹی میں، پورے کمیونٹی میں اتنی آسان ہے، یہ کزن ہے میں اس سے بات چیت نہیں ہے، یہ بھائی ہے میرا بات نہیں ہے، یہ بہن ہے میری بات نہیں ہے، یہ چکر پوری دنیا میں. اور ہم ڈرتے بھی نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں ڈرتے. ارے یہ میرا بھائی ہے، میں اس سے کیسے نہیں بات. مسجد آتے ایک وہاں بیٹھتا ہے کیا بیٹھتا، بازو نہیں بیٹھتے اس لیے کہ ہاتھ ملانا پڑے گا. میں کیا بول رہا آپ سے. اچھا بعض وقت کیا ہوتا، مرد جینس ملنا بھی چاہتے لیکن کہیں سے پریشر آتا. مجھے نہیں معلوم، میں یہاں ابھی میں 6 دن ہوں 40 تک، میں ایسا نہیں چاہتا کہ میرا ہی کھانا بند کر دیں گے لوگ. بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں. مرد بیچارہ راضی ہوتا کہ یار مل لیں گے، پریشر ہے. نو یو کانٹ. اب وہ بولے گی تو سننا لازم ہے، ورنہ تو مسئلہ ہی مسئلہ ہے گھر میں. بابا ایسی لڑکی کو لے کر آؤ جو کنیز مظلوم بی بی زہرا ہو، کہ وہ خود بولے، عورت خود بولے کہ نو یہ حرام ہے. میں خط رحم پہ ڈیٹیل میں آج نہیں جا رہا، کل پرسوں میں جاؤں گا. کوشش کرو یہ 40 کا عشرہ ہے، 40 کا عشرہ ہے. ابھی بھی اگر کسی سے تمہارے تعلقات نہیں، فون کر کے سوری بول دو. بیک ہوم اگر تمہارے بات چیت نہیں ہے کسی کی، تمہارے رشتہ داروں میں، تو اس کو فون کرو. واٹس ایپ سے سوری نہیں کرنا. آج کل ایک واٹس ایپ کی سوری ہے، اف آئی ہرٹ یو آئی ایم سوری. وہ جنرل سوری ہے، وہ واٹس ایپ کی سوری ایکسیپٹیبل نہیں. یو ہیو ٹو کال دیم، پرسنلی کال کرو، کال کر کے معافی مانگو. جب تم خط رحم کر کے چھوڑ کے صلہ رحم کی طرف آتے، اللہ تمہارے رزق کے دروازوں کو ایسے بلند کرتا، زندگی کو بڑا کر دیتا. اگر تم 60 ایئرس کے زندہ رہنا ہے تو تم کو 70 کر دے گا، 80 کر دے گا. ورنہ معصوم بولتے کہ زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا اللہ اگر تم خط رحم کرتے رہو. تو کوشش یہ کرو کہ یہ برزخ کے لیے بہترین، ورنہ پہلی رات کو یہ پرابلم ہے. آج میں کوئی عذاب کی بات نہیں کر رہا، صرف راحت کی باتیں کر رہا. کل جو عذاب آنے والا ہے آپ پہ نہیں، سمجھ میں آیا بات. ایک جنرل بات کروں گا لیکن سننا تو ہے، جو ریالٹی ہے وہ تو سننا ہی سننا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے ایک بڑی آواز سے پڑھو. اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہے یار؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تکلیف کے لیے بچنے کے لیے خط رحم سے بچ کے صلہ رحم کرو. صلہ رحم is so important. 40 کا عشرہ ہے، 40 کا عشرہ، یہ یاد رکھو. اس عشرے میں تو ہم کو کوئی نہ کوئی گفٹ مولا حسین کو دینا، شفاعت الحسین کے لیے. مولا حسین کی زندگی میں کیا تھا؟ مولا حسین نے معاف کیا. کیسے کو معاف کیا؟ جو سب سے بڑا گناہگار تھا، حسین نے اس کو معاف کیا. ہم کیا دے رہے ہیں؟ محرم شروع ہو گیا، 40 آ گیا. کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے رشتہ داروں کو اب تک معاف کیا ہے؟ اگر تم معاف نہیں کرو گے تو then how can you expect from اللہ؟ آپ بتاؤ مجھے. یہ حقیقت نہیں ہے، ریالٹی نہیں ہے کہ اگر میں کسی کو معاف نہیں کروں گا تو then how can I expect from اللہ کہ اللہ you forgive me؟ یا سریع الرضا بولنے کا مطلب کیا ہے؟
چیک کرو, یہ اتنا بڑا پرابلم ہے آج ہماری پوری دنیا میں, کمیونٹی میں, پوری دنیا کی بات کر رہا, اتنا بڑا پرابلم ہے کہ وی آر ناٹ ریئلائزنگ, اس لیے کہ یہ بات ممبر سے کوئی بولتا ہی نہیں, کہ مجھے تو بولنا ہے جو ممبر کا حق ہے, آپ برا مانو یا برا نہیں مانو, جو حق ہے ممبر ہے وہ تو بولوں گا. اس لیے بولوں گا کہ کل مجھ سے سوال ہوگا بی بی کا کہ اتنا بڑا مجمع برمنگھم میں ملا تو تو نے کیا پیغام دیا. اگر میری مجلس سے کوئی ایک فیملی مل لے تو آج میری مجلس کامیاب ہو گئی. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. میں صرف برمنگھم والوں کے لیے نہیں پڑھ رہا مجلس, آج ہی مجھے کینیڈا سے میسیجز ہیں, ٹورنٹو سے, آپ کی جماعت کے وہاں کے لوگوں کی, کہ وی آر لسننگ یور مجالس. حیدر ٹی وی وہاں پہ بتا رہا, تو دنیا پوری سن رہی. آپ یہ مت سمجھو کہ میں آپ کے لیے صرف پڑھ رہا, یہاں تو سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے, مجھے بتایا گیا, یہاں کوئی جھگڑا ہی نہیں. برمنگھم جماعت کا تو جواب ہی نہیں ہے بھائی, سب ایک دوسرے سے ملتے, پیار کرتے, محبت کے ساتھ رہتے, رہنا بھی چاہیے. مومن کی پہچان محبت ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے, علی والوں کی پہچان محبت ہے. جو محبت نہیں کرتا وہ تو ہے پرابلم. تو کوشش کرو کہ اگر کوئی فیملی میں اگر کسی کے پاس کوئی ٹرمز نہیں ہے تو پلیز کال کرو, رزق کے دروازوں کو اللہ ایسا کھولتا ہے. میں آپ کو اٹلانٹا کا ایک واقعہ سنا تھا, میرے ساتھ ہوا. اٹلانٹا جارجیا, وہاں پہ میرے مجلسیں ہوتی ہیں, درے پنجتن ایک امام بارگاہ بہت بڑا, ہر سال ہی جاتا ہوں, یہ سال نہیں گیا. دوسری جگہ پہ گیا تھا, ان کو ٹائم نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو ان کو I didn't give them the dates. وہاں پہ آج سے 6-7 سال کووڈ سے پہلے کا واقعہ. ایک ہمارے لاہور کے بھائی تھے پاکستانی, ان کے سگے بھائی سے ان کے ٹرمز نہیں تھے, اور میں نے مجلس میں پوری مجلس ہی, وہ آج کی تو میں پوری نہیں پڑھا, پوری مجلس ہی خط رحم پہ پڑھا. آپ یقین کرو ممبر سے بول رہا, اشرے 40 میں بول رہا. وہ بندہ مجلس سنا, کسی کو بولا بھی نہیں کچھ, گھر گیا, کال کیا امریکہ. وہ 2 سال سے جاب لیس تھا, 2 years سے. اور یو نو کہ امریکہ ہو, یو کے ہو, اللہ کی سب کے جابز کھول دے انشاءاللہ. خدا نہ خواستہ اگر کوئی جاب لیس ہے تو کتنا پرابلم ہے, مارگیجز ہے, بلز ہے, یہ پے کرو, وہ پے کرو, 1000 چیزیں. میں وہی تو کہتا ہوں کہ امریکہ, میں لندن کا نہیں معلوم مجھے, امریکہ ایک ایسی کنٹری ہے کہ وہاں پہ میل باکس سب کے گھر کے باہر رہتے, اور گاڑی میں سے اتر کے میل باکس کھولتا نہیں, بھر گیا لیکن کھولتے ہوئے ڈر رہا. جس بندے کے پاس میں تھا, نام تو نہیں بول رہا میں نے اسے پوچھا کیوں نہیں کھول رہے, تو بولے پتہ نہیں مولانا کتنے چیکس لکھنا پڑے گا, کتنے بلز آ گئے ہوں گے. تو وہاں تو یہ حساب ہے خوف اور ڈر کا, تو اتنے بلز یہ پے کرو, یہ پے کرو. وہ کہتا ہے کہ 2 سال سے 2 years سے جاب نہیں ہے, اور میں پریشان, بچے ہیں. کہتا ہے کہ جس دن رات میں مجلس کے بعد میں جا کے لاہور کال کیا, اپنے بھائی کو بولا بھائی آئی ایم سوری. اس کی غلطی نہیں تھی لیکن ہی سیڈ سوری. وہ چھوٹا بھائی ہے, اس کے باوجود بھی اس نے سوری کہا. تو بھائی کا دل اتنا بڑھ گیا, اس نے کہا نو بھائی کوئی بات نہیں, کہا آئی ایم سوری اگر میں نے تم کو ہرٹ کیا, تمہارے سے کوئی بات 2 سال 3 سال سے بات نہیں تھی, آئی ایم سوری, اب میں خط رحم نہیں کرنا چاہتا, میں صلہ رحم کرنا چاہتا. تو بھائی نے اتنی دعائیں دی. وہ کہتا ہے کہ گھر جا کے فون کیا رات میں 12-1 بجے, پاکستان امریکہ اٹلانٹا کے 12-1 بجے صبح ہو رہی تھی پاکستان میں. کہتا ہے صبح فجر کی نماز کو اٹھا, مجھے کال آئی کہ اسٹل آر یو فری, کین یو جوائن اس. صبح جاب ملی. اللہ یہ عابد بن رابی نہیں بول رہے, یہ معصوم امام بول رہے کہ جس نے خط رحم کیا اللہ اس کے رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا. تو کوشش کرو, ٹرائی کرو کہ ہم سے کوئی کسی سے, اسلام ایک ڈسپلن ریلیجن ہے, ڈسپلن ریلیجن. بھائی بہنوں کے ساتھ, ان کے بچوں کے ساتھ, فیملی ممبرز کے ساتھ
آپ کو اسی طرح محبت کے ساتھ ہے. اپنے غرور کو توڑو, ایٹیٹیوڈ کو توڑو. تم سوری بولو گے تو تمہاری عزت نہیں جائے گی, عزت کا دینے والا وہ ہے, اللہ عزت کو دے گا, ڈونٹ وری. لیکن مل جل کے محبت پیار کے ساتھ, عورتوں کو بھی بول رہا ہوں, مردوں کو بھی بول رہا ہوں, کہ اگر تم رہو گے تو تمہارے برزخ میں سب سے زیادہ آرام ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو دنیا میں بھائی کے ساتھ, بہن کے ساتھ, رشتہ دار کے ساتھ, مومن کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے تھے. اس لیے کہ دوستو آپ انصاف سے بولو, اگر میرے تعلقات نہیں ہیں اور میں مر گیا, 10 آدمی سے میرے تعلقات نہیں ہیں, وہ 10 آدمی میرے لیے فاتحہ پڑھیں گے؟ کوئی پڑھے گا؟ کوئی صدقہ دے گا؟ سارا رشتہ دنیا میں زمین کے اوپر ہے, یہ یاد رکھو. نیچے جانے کے بعد سب ختم. اب جو گفٹ آپ کو آیا وہی تمہارے لیے راحت ہے, وہی تمہارے لیے راحت ہے. جو کرنا ہے اپنی زندگی میں یہاں کرو, جو کرنا ہے اپنی لائف میں برمنگم میں کرو, بعد کا انتظار مت کرو. ٹمارو نیور کمز. اب تاریخ کا 5ویں امام کے زمانے کا, امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے کا اس واقعے کو علامہ مجلسی نے بھی اور شیخ عباس خمی نے بھی لکھا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ دنیا میں کرنے سے برزخ میں کتنی راحت ہوتی, کتنا آرام ملتا. غور سے سنو, اور یہ مت بولو یار I'm too young, ابھی تھوڑی میری برزخ شروع ہوگی. یہ مت سوچو کہ ابھی تو میں 20s میں ہوں, ابھی تو میں 30s میں, ابھی تو میں 40s میں, ابھی تو میں 50s میں ہوں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ کبھی ذہن میں مت لاؤ کہ I'm too young. دعا یہ کرو کہ اگر ینگ ہوں تو ولایت علی کے ساتھ رہو, مولا کی محبت میں رہو. وہ کیا کیا؟ 5ویں امام کے زمانے کا راوی کہتا ہے کہ وہ بڑا پائس انسان تھا. وہ سفر پہ جا رہا تھا سیریا سے مدینہ منورہ. تو اس وقت جو کاروانز چلتے تھے وہ دن میں ٹریول کرتے. عرب میں پورے کاروانز دن میں جاتے تھے, کیملز, اونٹ پہ جانا رہتا تھا. رات کے وقت بیفور مغرب وہ لوگ, ان کو پتا رہتا تھا کہ کہاں پہ رکنا ہے. کوئی ولیج میں, کوئی ایسی جگہ پہ جہاں کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں, وہاں پہ. اس زمانے میں ہوٹلز موٹلز تو کچھ بھی نہیں تھا, وہاں رک جاتے تھے, قافلے رکتے تھے. تو اسی طرح یہ قافلے میں یہ راوی جا رہا تھا. غور سے سنا, ویری انٹرسٹنگ واقعہ. میں اپنے ٹائم پہ ختم کر دوں گا, 12 منٹ ہے میرے پاس. تو چلا, وہ کہتا ہے کہ جب ہم سفر کر رہے تھے تو ایک ایسی بستی میں جا کے رکا کہ جہاں سے 1 کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر پہلے گریو یارڈ تھا, سیمیٹری تھی, اور وہ تھرسڈے نائٹ تھی, آج ہی کی رات تھی. اور آج کی رات جو ہے یہ برزخ والوں کی رات ہے. پھر بول رہا ہوں, آج کی رات تھرسڈے نائٹ ہماری نہیں ہے, برزخ والوں کی رات ہے. جو برزخ میں ہے نا, تمہاری ماں, باپ, بھائی, بہن, رشتہ دار, گرینڈ پیرنٹس, ان کی رات ہے یہ. مغرب سے لے کے فجر تک یہ ان کی رات ہے. آج سارے وہ مرحومین برزخ میں, they are just waiting for us, ہمارے لیے ویٹ کر رہے ہیں کہ بیٹے کے پاس سے, بیٹی کے پاس سے, رشتہ داروں کے پاس سے کون سی چیز آئے گی جو ہماری لحد میں ہم کو آرام ملے گا. تھرسڈے نائٹ پرٹیکولرلی رکھی گئی ہفتے میں ایک رات مرحومین کے لیے جو برزخ کے اندر ہے. اگر آپ اپنے چاہتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کو, اپنے رشتہ داروں کو برزخ میں ان کے گریڈز کو بڑھائیں, ان کی تکلیف کو دور کریں, ان کے اوپر عذاب سے دوری کر کے رحمت کو نازل کریں, تو آج کی رات ہے, مغرب سے لے کے فجر تک. اب سنی لو آج کی رات کے بارے میں, یہ واقعے کو کل پڑھ دوں گا کہ آج کی رات تھرسڈے نائٹ کئی اعمال بتائے گئے. کئی اعمال میں زیارت امام حسین ویری مسٹ ہے. یہ پڑھنا, آج آپ پڑھیں گے تو نیت کرنا, نیت نہیں کرو گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا. نیت یہ کرنا کہ یہ رات میں سارے مرحومین جو برزخ میں, یہ رات سارے مرحومین جو برزخ میں تکلیف میں, جو وادی برود میں تکلیف میں, جس کی آج پہلی رات, ان کے بیہاف میں میں زیارت امام حسین پڑھا. زیارت امام حسین شب جمعہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر شب جمعہ تم زیارت امام حسین پڑھو اور یہ نیت کرو تو ایک ہیوی شاورز تمہارے مرحومین کی گریوز کے اوپر پڑتے ہیں, اور رحمت کے شاورز ہے, رحمت کی بارش.
تو ایک زیارت تمہارے سارے مرحومین کو وادی برون سے وادی السلام میں لا سکتے. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، حسین کی شفاعت تو اتنا ضروری ہے. تو یہ رات کے لیے بہترین اعمال میں زیارت مولا حسین. اس کے بعد کیا بتایا گیا؟ آپ نے دعائے کمیل تو پڑھی. دعائے کمیل پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز ہے. 2 رکعت نماز آج کی رات پڑھنا ضرور. یہ نماز علامہ مجلسی لکھتے کہ تمہاری نماز ختم نہیں ہوگی. 70,000 70,000 کاؤنٹ کرنے بیٹھے تو ٹائم لگ جائے. 70,000 رحمت کے اینجلز تمہارے باپ کی ماں کی لہت پہ جائیں گے. امیجن کریں آپ، اللہ کتنا مرسیفل ہے، کتنا مرسیفل. اب جو میں نماز بتا رہا ہوں، اس نماز کو کہا گیا 3 سورے والی نماز. یہ نماز 3 سوروں کی ہے. ہم عام طور پہ ہر نماز میں 2 سورے پڑھتے ہیں، الحم پڑھتے ہیں یا کوئی دوسرا سورہ پڑھتے ہیں، سورہ قل پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ایک سورہ پڑھتے ہیں، انا اعطیناک کل کوئی بھی پڑھ. لیکن یہ نماز 3 سوروں والی نماز ہے. نماز کی نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں شب جمعہ تھرسڈے نائٹ 5 منٹ کی نماز. آپ لوگ گھر جا کے یہ ضرور پڑھو اپنے مرحومین کے لیے. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب جمعہ، نماز مغفرت، معافی کی نماز، سوری کی نماز. اپنے ذہن میں یہ تصور ہے کہ میں 3 سورے والی نماز پڑھ اور اپنے مرحومین کے لیے یہ پڑھ. نیت کرو کہ نماز مغفرت پڑھتا ہوں تھرسڈے نائٹ قربۃ للہ، بالکل فجر کی نماز کی طرح. پہلی رکعت میں ایک الحم، اس کے بعد سورہ قل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل هو اللہ احد اور سورہ قل یا ایھا الکافرون. سورہ کافرون اگر یاد نہیں ہے تو کتاب میں لے کے آپ پڑھ سکتے، کوئی مشکل نہیں. چھوٹا سا سورہ ہے، سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ قل الحم کے بعد. دوسری رکعت میں بالکل سیم ایسی، پہلی رکعت میں الحم، دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد اور سورہ قل یا ایھا الکافرون. پھر قنوت پڑھو. قنوت میں یہ بولو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، بول کر بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز ختم کرو. دونوں سلام 3 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سجدے میں جاؤ، جا کے شکر ادا کرو، شکر اللہ شکر اللہ، جتنی دفعہ کر سکتے. پھر یا ارحم الراحمین 7 ٹائمز بولو، یا ارحم الراحمین، اللہ کا عجیب نام. بولنے کے بعد مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھ کو اٹھا دو. آپ یقین کرو میری بات پہ، ہو سکتا تمہارا باپ تمہاری ماں آج کی رات تمہارے خواب میں آ جائے. یہ گولڈن گفٹ ہے، یہ ایسا تحفہ. 3 سورہ والی نماز شب جمعہ اپنے مرحومین کو برزخ میں آرام دینے کی. آپ کو اندازہ نہیں ہے، اگر برزخ میں یہ تمہاری نماز پہنچے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 70 یا 5ویں امام یا 7ویں امام سے یہ روایت ہے، 70,000 رحمت کے فرشتے تیرے باپ کی قبر میں جا کر ان کے درجات کو بلند کر دیں. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. برزخ میں سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے باواز بلند شب جمعہ صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. آج کی رات ہمارے مرحومین کی رات، اس سے بڑی کوئی رات نہیں ہے پورے ہفتے میں. فرائیڈے نائٹ سے لے کے آپ وینسڈے نائٹ تک شب جمعہ صرف اور صرف مرحومین کے لیے رکھی گئی. اس لیے مرحومین کے لیے رکھی گئی کہ اللہ نے ہفتے میں ایک دن، ویسے ہر رات اس کی رحمت ہے، لیکن ایک دن اپنے مرحومین کو، تمہارے مرحومین کو یاد کرنے والی رات ہے. اور یہاں سے سیمیٹری دور ہے، نزدیک ہے مجھے نہیں معلوم، یا آپ کے پیرنٹس افریقہ میں یا سب کانٹیننٹ میں کہیں ایک سلام دیتا آپ کو. بس وہ آخری بات. اب میرا مصائب کا وقت آ گیا، 6 منٹ رہ گئے. ایک سلام ہے، جب بھی سیمیٹری پہ جانا یہاں پہ ہوگا، 100% ہوگا برمنگھم کی سیمیٹری میں. جانے سے پہلے یہ سلام اپنے پاس ٹیلی فون پہ لے لو یا وہاں جا کے پڑھو. یہ ایک سلام ایسا ہے کہ برزخ میں تمہارے ماں باپ کو 25 سال کے، میں نہیں بول رہا، یہ امیر المومنین لکھا ہوا ہے، قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امام علی بول رہے، کوئی اور نہیں بول رہا. امام علی بول رہے کہ بیفور یو انٹر دا گریو یارڈ
گیٹ پہ کھڑے رہ کے. گریو پہ، باپ کی گریو پہ جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مرحومین کو برزخ میں تحفہ دے دو، گفٹ دے دو. کیا گفٹ دو؟ 1 منٹ کا سلام ہے، جسٹ 1 منٹ، ناٹ مور دین 1 منٹ. السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا اللہ، وہ والا سلام. لاسٹ میں کیفا وجدتم قولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پہ ختم ہوتا ہے یہ سلام. ہارڈلی 4-5 لائنز. اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ مجھے واٹس ایپ کیجئے، میں آپ کو واپس سلام بھیج دوں گا. امام علی بول رہے، جو شخص، میرے جملے نہیں، میرے مولا کے جملے وہاں لکھا ہوا ہے، جو شخص یہ سلام پڑھے گا گریو یارڈ سیمیٹری کی گیٹ کے اوپر، اللہ اسی وقت اس کے پڑھنے والے کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اللہ نے اپنے اوپر رحم کو واجب کیا. قرآن مجید میں بار بار یہ کہہ رہا، میں تواب الرحیم ہوں، میں تواب الرحیم ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، میں کرم کرنے والا ہوں. جسٹ کم ٹو می اینڈ سے سوری. بس آپ سوچو کہ ایک سلام تمہارے ماں باپ کے اتنے گناہ، انہیں بیفور یو گو ٹو ڈیڈز گریو تم یہ تحفہ دے کے جا رہے. تھرسڈے نائٹ گھر میں بیٹھ کے پڑھو سلام. قبرستان دور ہے، رات ہے، آپ نہیں جا سکتے، گھر میں بیٹھ کے یہ سلام پڑھو آج کی رات گھر جا کے. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے ماں باپ پہ برزخ میں کیا رحمت آتی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں عزاداری سے ہیں. اس غریب کا چہلم کا عشرہ ہے، ان غریبوں کا چہلم، ان مظلوموں کا چہلم، ان بھوکے اور پیاسوں کا چہلم. ذرا ان ماؤں سے پوچھو کہ جن کی اولاد کا چہلم، یہ چہلم کا عشرہ ہے. عزیزو، کربلا کی ماؤں میں ایک بی بی ایسی تھی، ہر ماں کو یہ پتا تھا کہ میرا بچہ میدان میں جا رہا، واپس نہیں آئے گا. مولا حسین نے جناب لیلا سے کہا تھا کہ اب علی اکبر کے لیے دعا نہیں کرنا. بی بی زینب نے اون و محمد کو رخصت کیا تو ایک جملہ بولا تھا کہ بچوں، میں جانتی ہوں تم بہت بھوکے اور پیاسے ہو، لیکن لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا. یہ سوچنا کہ خیمے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے. کیا ماں نے درس دیا. جناب ام فروہ نے شہزادے قاسم سے بھی یہی کہا تھا کہ میرے لال میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا. لیکن کربلا کی ایک ماں ایسی تھی کہ جس کو یقین تھا میرا بچہ پانی پی کے آئے. آپ سمجھ گئے. رباب اس بی بی کا نام ہے کہ جس کو یقین تھا کہ میرا بچہ پانی پی کے آئے گا. جب مولا نے علی اصغر کو لیے مانگا رباب سے خیمے میں، تو بی بی نے لا کے اپنے بیٹے کو علی اصغر کو حسین کے حوالے کیا. پھر ماں ہے دل پھٹ گیا. پھر آگے روک کے کہا مولا کچھ دیر کے لیے میرے بچے کو میرے حوالے کیجئے. حسین نے رباب کے حوالے علی اصغر کو پھر کیا. شہزادے کو لے کے خیمے میں گئی. کچھ لمحوں میں واپس آئی تو نیا کرتا پہنایا، آستینوں کو الٹ دیا، بالوں کو سوار کے ماں کا دل ہے نا تڑپ کے کہا مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا. گیا علی اصغر، لیکن ظالموں نے ایسا تیر مارا کہ حسین نے کہا میرا بچہ پیاسا ہے. لیکن حرملہ نے عمر سعد کہتا ہے ایکتا کلام الحسین، حرملہ وہ ظالم تھا جب وہ تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو تیرتا ہوا اس کا چیر چل، اور یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے. بس دوستو، حرملہ نے تیر کو جوڑا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے. عمر سعد نے کہا اس سے چھوٹے بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا. تو عمر سعد سے حرملہ نے کہا کہ اے عمر سعد، جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھ رہا. ارے جب میں نشانہ لگاتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک ماں ہے جو تڑپ کے کہتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا.
ہرملا نے ایسا تیر چلایا کہ حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ بس دوستو امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس مجلس ختم ہو گئی، مولا آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ حسین علی اصغر کو لے کے خیمے کے دروازے پہ آئے، جب دروازے پہ آئے تو رباب انتظار میں کھڑی ہوئی۔ جیسی رباب نے حسین کو دیکھا کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا۔ اب حسین کیا جواب دے، سر کو جھکا لیا اور جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی۔ بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا، ماں کی چیخ نکل گئی، کہا اے میرے لال علی اصغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح ہوتے ہیں؟ یہی رباب جس کی گودی کربلا میں اجڑی، ارے شام میں سکینہ ماں کے سامنے گزر گئی، جب چہلم کے لیے رباب آئی تو یہ کہہ رہی تھی ارے میں وطن جا کے کیا کروں، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، میری گودی بھی اجڑ گئی۔ پروردگار میرے شہزادے علی اصغر کا واسطہ، میرے معصوم شہزادے کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ برزخ میں جتنے مومنین مومنات ہیں شہزادے علی اصغر کے مصائب کا واسطہ اللہ ان کی قبروں میں برزخ میں ان کے اوپر رحمتوں کو نازل فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، سعادت دے کہ ہم اس سال زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا۔ اللہ بے حق بیمار کربلا بیمار مدینہ دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ آج شب جمعہ ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو۔ پروردگار شب جمعہ ہے، مولا حسین کے بچوں کا واسطہ سارے مرحومین کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ آج کی مجلس کے جو سپانسرز ہیں ان کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ آج کی مجلس کے جو اعلان ہوا حسنین بھائی نے کیا، وہ سارے مرحومین اپنے اپنے سارے مرحومین اپنے اپنے والدین اور علماء ذاکرین مجتہدین ماتمدار مراجع عالم سارے مرحومین کے لیے، اور شیخ عباس خمی علامہ مجلسی کے لیے بھی، اور جس کی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔